ایران امریکہ جنگ بندی ختم ہونے میں صرف 3 دن باقی، مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی تاریخ بھی طے نہ ہو سکی۔ امریکی عہدیدار کے مطابق اگر ڈیڈ لائن سے پہلے مذاکرات میں پیش رفت نہ ہوئی تو جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں اعلیٰ سطح کا اجلاس، آبنہ ہرمز کی تازہ ترین صورتحال اور ایران سے مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے اجلاس سے پہلے پاکستان اور ایرانی حکام سے بھی رابطہ کیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ ہے کہ امریکی حکام پاکستان میں بات چیت کے منتظر ہیں، جلد پیش رفت کی توقع ہے۔ ممکنہ طور پر ایران کے افزودہ یورینیم کو لے کر سوئی اٹکی ہوئی ہے۔ روس نے معاملہ حل کرانے کی پیشکش کر دی۔ جوہری معاملے اور آبنہ ہرمز پر اختلافات ہیں۔ امریکہ سے بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن معاہدے تک پہنچنے کے لیے اب بھی کافی فاصلہ ہے۔ مذاکرات کی قیادت کرنے والے ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے واضح کر دیا کہ امریکہ مخلص ہے تو حکم چلانے کا انداز بند کرے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کی ناکہ بندی کو احمقانہ اور سمت سے بالاتر قرار دیا۔ بولے امریکہ اور اسرائیل دوبارہ جنگ نہ کرنے کی ضمانت دے۔ ایرانی اسپیکر نے خبردار کیا ہے کہ کوئی غلطی کی گئی تو پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ روس نے ایک بار پھر ایران کے افزودہ ایٹمی مواد کو منتقل کرنے میں مدد کی پیشکش کر دی۔ روسی ایٹمی توانائی ایجنسی روسٹم کے سربراہ کا کہنا ہے کہ تکنیکی مسائل کے ساتھ امریکہ اور ایران میں اعتماد کا فقدان بڑا مسئلہ ہے۔ روس کو ایران کے ساتھ تعاون کا مثبت تجربہ حاصل ہے۔ 2015 میں روس نے افزودہ یورینیم کی منتقلی میں مدد کی تھی۔ اس بار بھی کردار ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آبنہ ہرمز میں دوبارہ کشیدگی کے بعد یمنی حوثیوں نے باب المندب بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ حوثی حکام کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امن کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے رہے تو آبی گزرگاہ کو بند کر سکتے ہیں۔ ایک بار باب المندب بند کر دیا تو کوئی بھی اسے کھولنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ٹرمپ اور ان کے اتحادیوں کے لیے بہتر ہے ہمارے حقوق کا احترام کریں۔ صدر ٹرمپ کو نیتن یاہو نے جنگ میں دھکیل دیا۔ امریکی عوام اس جنگ کے خلاف ہیں۔ سابق امریکی نائب صدر کاملا ہیرس کی صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید، کہا ایران کے خلاف جنگ کر کے صدر ٹرمپ نے امریکیوں کی جان خطرے میں ڈالی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اولڈ سٹی ایریا رام سوامی کے مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں، جہاں روزانہ کئی گھنٹے بجلی کی بندش معمول بن چکی ہے۔ اس وقت ہماری نمائندہ فروا لی وہاں موجود ہے، ان سے مزید بات کریں گے۔ فروا، تفصیلات بتائیے گا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں۔ اس وقت بھی ہم رام سوامی کے علاقے میں موجود ہیں اور یہاں بھی کچھ اسی صورتحال کا سامنا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں جو علاقے میں کئی عرصے سے رہ رہی ہیں۔ کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور کتنی پریشانی کا سامنا؟ 18 گھنٹے کی تو ہوتی ہے، صرف 1.5 گھنٹے دیتے ہیں۔ نہ اس میں آپ کپڑے دھو سکتے ہیں، نہ ہم اس میں پانی بھر سکتے ہیں۔ ہر چیز کی پریشانی ہے اس علاقے میں۔ نہ صرف کراچی کا یہ علاقہ بلکہ کراچی کے مختلف علاقوں میں اسی صورتحال کا سامنا ہے۔ شہری دوہری اذیت میں مبتلا ہیں۔ ایک تو کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ درجہ حرارت ہوتا ہے، اس پہ اگر لائٹ نہ ہو تو اور زیادہ اذیت کا سامنا ہوتا ہے، اور رہائشیوں کا یہی کہنا ہے کہ بل بہت زیادہ آتے ہیں، جس کی وجہ سے مزید پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ جی، موسم کی بات کریں کہ ملک کے بیشتر حصوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے، یالہ باری اور برف باری کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ استور اور گرد و نواح میں نہ صرف بادل برسیں گے بلکہ بالائی علاقوں میں شدید برف باری اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث اہم چراغ شونٹر کو بند کرنا پڑ گیا۔ سردی کی شدت اتنی بڑی کہ بالائی علاقوں میں معمولات زندگی مفلوج ہو گئے۔ آزاد کشمیر میں بھی شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے مختلف مقامات پر رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ نجی اور سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ وادی نیلم میں ایک بار پھر سے رابطہ پل بہہ گیا۔ مٹی کے تودے گرنے سے پھنس جانے والے سیاحوں کی 30 گاڑیوں کو نکال لیا گیا ہے۔ شاہراہ نیلم، دواریا، شیخ بیلا اور کیل کے مقامات پر مختلف سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ این ٹی ایم اے کے مطابق اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں اور بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ بالائی خیبر پختونخوا اور میدانی علاقوں میں بھی یالہ باری متوقع ہے۔ اہم ترین اپڈیٹ یہ ہے، ماسکو کی ایران کو افزودہ یورینیم منتقل کرنے میں مدد کی پیشکش۔ روس ایران سے افزودہ یورینیم کی منتقلی میں کردار ادا کر سکتا ہے، سربراہ روسٹم نے ایسا کہا ہے۔ تکنیکی مسائل کے ساتھ امریکہ اور ایران میں اعتماد کا فقدان بھی مسئلہ ہے۔ سربراہ روسٹم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا روس کو ایران کے ساتھ تعاون کا مثبت تجربہ حاصل ہے۔
सरबराह रूसी एटमी एजेंसी के मुताबिक 2015 में रूस ने अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की थी, तो मॉस्को की ईरान को अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल करने में मदद की पेशकश सामने आई है। रूस ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में किरदार अदा कर सकता है। सरबराह रोस्टम की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजीद कहा गया कि तकनीकी मसाइल के साथ अमरीका और ईरान में एतमाद का फुकदान भी मसला है। साथ ही ये भी कहा कि रूस को ईरान के साथ ताउन का मुस्बत तजर्बा हासिल है, जबकि 2015 में रूस ने अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की थी। यमनी हौसियों ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी है। ट्रंप अमन की राह में रुकावट डालते रहे तो आबी गुजरगाह को बंद कर सकते हैं। हौसी हुक्काम की जानिब से ऐसा कहा गया है। एक बार बाबुल मंदब बंद किया तो फिर कोई भी उसे नहीं खोल सकता। हौसी हुक्काम ने ऐसा कहा है। मजीद कहा कि ट्रंप और उनके इत्तेहादियों के लिए बेहतर है कि हमारे हुकूक का एहतराम करें। यमनी हौसियों ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी है। ट्रंप अमन की राह में रुकावट डालते रहे तो आबी गुजरगाह को बंद कर सकते हैं। हौसी हुक्काम ये कह रहे हैं, एक बार बाबुल मंदब बंद किया तो फिर कोई भी इसे नहीं खोल सकता। हौसी हुक्काम का ये भी कहना है, ट्रंप और उनके इत्तेहादियों के लिए बेहतर है कि हमारे हकूक़ का एहतराम करें। तो अहम तरीन अपडेट ये है कि यमनी हौसियों ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी है। ट्रंप अमन की राह में रुकावट डालते रहे तो आबी गुजरगाह को बंद कर सकते हैं। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान आर्जी जंगबंदी खत्म होने में अब सिर्फ चंद ही लम्हे बाकी हैं। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत होने वाली हंगामी बैठक ने आलमी सफारतकारी में एक हलचल मचा दी है। एक तरफ सदर ट्रंप आबना हुर्मस की बंदिश को ब्लैकमेलिंग करार देकर सख्त मौक़िफ़ अपना रहे हैं, तो दूसरी जानिब तेहरान से बाक़र क़ालिबाफ की ललकार भी सुनाई दे रही है कि अगर गलती की गई तो जवाब पूरी कुव्वत से मिलेगा। ईरान ने आबना हुर्मस पर कंट्रोल दोबारा सख्त कर दिया है और गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स भी मांगा जा रहा है। इस संगीन तनाज़े में सबकी नजरें अब इस्लामाबाद पर जमी हुई हैं। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान की सालिसी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। क्या पाकिस्तान खित्ते को एक बड़ी जंग से बचाने में कामयाब हो जाएगा? क्या मुज़ाकरात की मेज़ पर कोई ऐसा फॉर्मूला तय पा जाएगा जो सबके लिए काबिल कबूल हो? आज हम इसी लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल का अहाता भी करेंगे। इसी पर बात करेंगे। रजा बशीर तारड़ साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। रजा साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। दीगर पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे इस ट्रांसमिशन के हिस्से में। लेकिन रजा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अहम तरीन बात यह है कि जंग बंदी ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। रजा साहब, क्या इतने कम वक्त में कोई ब्रेक थ्रू आपके नज़दीक मुमकिन है, या अब सिर्फ जंग बंदी में तोसी की कोशिश ही की जा रही है? आपके नज़दीक क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें पहली बात तो ये है कि जंग बंदी के अलावा कोई चारा नहीं, और अगर जंग बंदी के अलावा चारा होता तो ये जंग बंदी होती ना, और अभी तक हम जो है वो जंगो जतन देख रहे होते। तो पहले तो ये ज़हन में रखने वाली बात। अब आ गया मसला कि किसको ज़्यादा जल्दी है। ईरान के लिए जो इस वक्त मसला है, उनका जो मतमा नज़र है मेरे ख्याल में, वो ये है कि हम ज़ाहिर जीतना तो मुश्किल है, लेकिन अगर हम हारे ना और हम मतलब मज़ीद वक्त निकाल सकें तो हमारे लिए बेहतर है। अमेरिका को जल्दी इस तरह से है कि उनके आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं और एक उनके ऊपर अंदरूनी दबाव भी है। और इसमें यह भी याद रखने वाली बात है कि दोनों साइडों ने जिसको आप कह सकते हैं ना कि सफारतकारी बजरिया सोशल मीडिया भी थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, तो एक प्रेशर है। अब दोनों तरफ ये है कि अगर ये नज़र आता है कि जी अमेरिका ने घुटने टेक दिए, तो वो जाहिर है उनके लिए बहुत बड़ा मसला है, रेपुटेशनल कॉस्ट जिसको कहते हैं। ईरान के लिए भी जाहिर है नज़रियाती मुल्क है, एक जज्बात भी हैं और बहुत कुछ है। अब रही बात कि 3 दिन में क्या हो सकता है, तो आपने पहले भी देखा कि बिल्कुल जब मामला तबाही के दहाने पे था तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तौफीक दी और हमने देखा कि जंग बंदी हुई और उसके बाद सफारती कोशिशें हुई। तो हो तो बहुत कुछ सकता है। अब रहेगी बात कि क्या फार्मूला होगा। इसमें बहुत सारी जो है मुमकिनात हैं। अवामी जमहूरिया चीन का रोल हो सकता है, रूस का हो सकता है एक ज़ामिन के तौर पे, क्योंकि ईरानियों को ये है कि जी अगर हमने कुछ थोड़ा इसमें ले तो लाल किया तो मुमकिन है कि ये दोबारा हम पे कुछ अरसे बाद हमला हो जाए। तो जाहिर है उनको भी एक ज़मानत चाहिए कि उनके ऊपर मुसलसल ये तलवार ना लटकती रहे।
ٹرمپ صاحب کو کوئی ایسی چیز چاہیے کہ جس کو وہ اپنی پبلک کو دکھا سکیں کہ دیکھیں میں نے یہ بہت بڑا ایک مسئلہ حل کر دیا ہے جو حل طلب تھا، 47 سال تھے اور میں نے وہ کر دیا. جی ٹھیک ہے، غالباً رابطہ ہمارا رضا صاحب سے منقطع ہو گیا ہے، اور جیسے کہ وہ اپنا انالیسز اس حوالے سے جو مجموعی طور پر صورتحال ہے اس پر ڈیولپ کر رہے ہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان ایک عارضی جنگ بندی ختم ہونے میں اب چونکہ صرف چند ہی لمحے باقی ہیں، اہم ترین سوال یہ ہے، اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ حالات واقعات آگے کس جانب بڑھیں گے. وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں صدر ٹرمپ کی زیر صدارت ہونے والی ہنگامی بیٹھک نے عالمی سفارتکاری میں ہلچل مچا دی ہے، اور ایک طرف صدر ٹرمپ آبنۂ ہرمز کی بندش کو بلیک میلنگ قرار دے کر سخت موقف اپنا رہے ہیں، تو دوسری جانب تہران سے باقر قالیباف کی للکار بھی سنائی دے رہی ہے. جی رضا صاحب، ایک تو آپ کائنڈلی کنٹینیو کیجیے گا جو آپ بات کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب چونکہ صرف 3 دن ہی رہ گئے ہیں سیز فائر میں، تو آگے یہ بڑا ضروری ہے چونکہ ساری دنیا کی نظر اس جانب ہے کہ آگے معاملات اب کس جانب بڑھ سکتے ہیں. جی انشاءاللہ اب چیلنج یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا کہ جس میں کسی بھی فریق کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ کہے کہ جی میں نے فتح حاصل کر لی اور دوسرے کو شکست فاش دے دیا. الفاظ بہت ضروری ہوتے ہیں، یہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں صرف ضرورت جذباتیت سے زیادہ ایک جو ہے نا حقیقت پسندی کی ہے، کیونکہ جذبات سے ظاہر ہے کچھ دیر کے لیے ایک موڈ اچھا ہوتا ہے یا جو بھی ایک جوش ہوتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں اس کے بہت برے نتائج ہیں. تو انشاءاللہ جی پوری امید رکھیں، اور یہ بہرحال اس طرح کا سچویشن، اس طرح کا سولوشن ہوگا کہ جس میں کسی کی بھی وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بے عزتی نہ ہو. بالکل. تو اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ اب انشاءاللہ، لیکن 3 دن میں انشاءاللہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی انشاءاللہ اچھا نتیجہ نکلے. کوئی اچھا نتیجہ ہی نکلے گا. رضا صاحب یہ بھی کہے گا کہ جیسا کہ ہم فارمولا کی بات کر رہے ہیں، پاکستان ایک ایسے وقت میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دوسری چیزیں ہیں، ثالث کا کردار اس وقت میں ادا کیا جا رہا ہے جب دونوں فریق اپنے سخت ترین موقف پر کھڑے ہیں. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی ایسا درمیانی راستہ یا پھر فارمولا موجود ہے جو دونوں کے لیے قابل قبول ہے؟ دیکھیں جی، اس میں پہلے بھی کافی سال ہو گئے ہیں، ایک ایگریمنٹ ہوا بھی تھا جب ایران نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو یورینیم ہے اس کو ترکی بھیج دیا جائے. وہ لو انریچ یورینیم تھا اس وقت، اس کا اتنا لیول آف انریچمنٹ نہیں تھا، اور اب لیکن اس وقت امریکہ نے انکار کر دیا تھا اور یہ کوشش ناکام ہو گئی. اس میں ترکی اور جرمنی نے کردار ادا کیا تھا، وہ اس وقت غیر مستقل رکن تھے سلامتی کونسل کے. تو اس میں بڑے اتار چڑھاؤ آئے ہیں، اور یہ سب کچھ کر کے امریکہ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ بہرحال ایرانی جو ہیں وہ مکمل طور پہ جھکنے کو تیار نہیں ہیں. اور اس میں جہاں تک فارمولا کا سوال ہے تو ٹھیک ہے، اگر ابھی امریکی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یورینیم ہمارے حوالے کر دیں، اس کا کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک فوری ریلیف دی جا سکتی ہے ایران کو، ان کے جو منجمد شدہ اثاثے ہیں ان کو واگزار کر کے. اس کے علاوہ کوئی اس طرح کا ان کو گارنٹی دی جائے کہ یہ نہیں ہوگا کہ جیسے ہی نیتن یاہو کا مثلا کیس اگر کسی بری طرف جا رہا ہے، جو ان کے اوپر ایک رشوت ستانی کا کیس چل رہا ہے، تو وہ فرمائش کریں کہ جناب یہ ذرا کیوں نہ ہم 1-2 حملے اور کر دیں. تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ کوئی بچگانہ کھیل نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ایک طرح سے مذاق میں بات شروع ہوئی، ان کا یہ خیال تھا کہ چند گھنٹوں میں ایرانی بالکل جو ہے نا اپنے گھٹنوں پہ چلے جائیں گے، وہ نہیں ہوا، اور اس کا خمیازہ ساری دنیا نے بھگت رہی ہے، مزید بھگتے کی. اگر اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو پھر میرے خیال میں جس طرح عالمی معیشت ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اس طرح نہیں رہے گی. پھر اس کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر بھی بدلے گا مڈل ایسٹ کا، یہ وہ. اور اس کے علاوہ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ امریکہ کی ظاہر ہے جو ہے نا وہ ساکھ کو بھی زد پڑے گی.